قومی اسمبلی میں امام نورانی کی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور ختم نبوت کے تحفظ کی پہلی آواز۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت امام نورانی کو مستقبل میں ہونے والے واقعات و حالات اور ملک کو آمدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق و صداقت کی نشانی، شاہ احمد نورانی، حق و صداقت کی نشانی، شاہ احمد نورانی۔ ملک کو آمدہ درپیش سنگین مسائل پر قبل از وقت تجزیہ کرنے کا وافر ملکہ عطا فرمایا تھا۔ وقت کے دائرے نے یہ ثابت کیا کہ قائد کے مستقبل کے بارے میں تجزیے اکثر اوقات بالکل صحیح ثابت ہوئے، جو آپ کے علم و فضل، فہم و فراست اور سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوتے ہی آپ نے مستقبل کی منصوبہ بندی تیار کر لی تھی۔ امام نورانی نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آئینیوں کا قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اس آئینی جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ہی نظام مصطفیٰ کے نفاذ اور مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں صدائے حق بلند کی۔ آپ نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کی بنیاد رکھنے کے لیے معزز ایوان میں مطالبہ کیا کہ آئین میں مسلمان کی تاریخ درج ہونی چاہیے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 15 اپریل 1972 عیسوی کو قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں عبوری آئین پر تقریر کرتے ہوئے امام شاہ نورانی نے اسلام اور ختم نبوت کے تحفظ کی پہلی بات بلند کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ نعرہ حق بلند فرمایا کہ جو آئین فریم میں سجا کر پیش کر دیا گیا ہے، اس میں اسلام کو قطعاً کوئی تحفظ نہیں۔ میں اس دستور کو اس معزز ایوان کے لیے قابل قبول نہیں سمجھتا اور میں اس دستور کی مخالفت کرتا ہوں۔ اگر اس دستور کو نافذ کرنا ہے تو وہ دفعات جو اسلام کے اندر اور اسلام کے متعلق ہیں، ان دفعات کے متعلق کسی کمیٹی کے سامنے میں بیان دے سکتا ہوں۔ بہت سے یہاں عالم موجود ہیں، وہ بھی بیان دیں گے۔ اسلام کے مطابق دستور کی دفعات بنانے میں تعاون کریں اور ان دفعات کی تصحیح کی جائے جو اسلام کے خلاف ہیں، پھر اس عارضی دستور میں ترمیم کر دی جائے، تب یہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا، مگر مسلمان کی تاریخ کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ ہر شخص مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ملک میں اسلام کے بدترین قسم کے دشمن موجود ہیں، وہ مسلمان بن کر یہاں حکمران بن سکتے ہیں اور چور دروازے سے حکومت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ میں مسلمان کی تعریف کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آئین میں یہ بات درج ہونی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جو خدا کی وحدانیت، قیامت کے آنے، قرآن پاک خدا کی آخری کتاب ہونے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث اور قرآن پاک کے احکامات پر کامل یقین رکھتا ہو۔ اس قسم کی تعریف اور پابندی اس کے اندر موجود نہیں۔ اگر کوئی کمیونسٹ ہے تو وہ بھی صدر مملکت بننے کے قابل نہیں ہے۔ سوشلسٹ اگر کمیونسٹ ہے تو وہ بھی اس قابل نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دستور میں مسلمان کی تعریف نہیں ہے۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو پھر وہ کیسے چور دروازے سے آ کر اسلام کے نام پر حکمران بن سکتے ہیں اور تباہی کا سامان پیدا کر سکتے ہیں؟ میں وزیر قانون کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دستور جو ہو وہ اسلام کے مطابق ہو۔ یہ آئین
وزیر قانون کے نزدیک صحیح ہو سکتا ہے اور مکمل ہو سکتا ہے، مگر ہم اس میں ترمیم کرنے کے بغیر اسے ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اسے بڑا خوشنما بنا کر ہمارے سامنے سجا کر رکھا گیا ہے۔ اس میں خوشنمائی ہے، مگر کام کی بات نہیں رکھی گئی، اور اس کے اندر اسلامی روح موجود نہیں ہے، بلکہ اسلامی روح کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ روئے داد قومی اسمبلی مورخہ 15 اپریل 1972 عیسوی، صفحہ نمبر 118 اور 119۔ لہذا آپ کی کوششوں سے آئین میں مسلمان کی تعریف درج کی گئی۔